الله الرحمن الرحيم فإذا توحدت المقدمات فنقول إن امتد الخطان الخارجان من مبدأ واحد لا غير نهاية لازم أن يوجد بينهما أبعاد غير نهاية متناهية متزاعدة بقدر واحد وهذا بحكم المقدمة الأولى فيوجد بينهما زيادات غير متناهية بحكم المقدمات الثانية وبحكم المقدمة الثالثة يوجد تلك الزيادات الغير المتناهية في بعد واحد والبعد المشتمل على الزيادات الغير المتناهية غير متناهٍ فيوجد بين الخطين بعد واحد غير متناهٍ مقصورا بين حاصلين فثبت ما ادعيناه من الملازمة واندفع المنع المذكور وفيه نظر من وجهين الأولى أنه لا يلزم الأول أنه لا يلزم من المقدمات الثالثة وجود بعد واحد مشتمل على تلك الزيادات الغير المتناهية لأن لا نسلم أنه إذا كان كل جملة من الزيادات الغير المتناهية في بعد يجب أن يكون جميع تلك الزيادات في بعد لجواز أن لا يكون الحكم على كل واحد حكما على الكل المجموع فإن كل واحد من أفراد الإنسان يشبعه هذا الرغيب ويسعه هذا الدار والمجموع ليس كذلك وقد يقال إذا ثبت حصول كل مجموع صبر کرو میں اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مقدمات کی تمہید جب ثابت ہوئی تو اب ایک ایک مقدمے کا آپ کو فائدہ بھی بتائیں گے کہ اس دلیل میں ہر مقدمے نے کیا کام کیا. دلیل میں ہر مقدمے نے کیا کام تو ہر مقدمے کا فائدہ بھی بتائیں گے اور اب دلیل کی تمامیت بھی آپ کو بتائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ فنقول ترجمہ ہی کرتے جاؤ ساتھ ساتھ کیونکہ کوئی نئی بات اس میں ہے نہیں, یہ ساری باتیں پڑھی ہیں آپ نے کہ ان امتد الخطان الخارجان من مبدأ واحد الى غیر النہایت کہ جیسے وہ دو خط نکالے تھے نا ایک مبدأ سے وہ آ سے تو لازمہ ان یوجد بینہما ابعاد غیر متناہیۃ ہاں ان دو خطین کے درمیان میں ابعاد غیر متناہیہ پائے جائیں گے لیکن متزائدۃ بقدر واحد ایک ایک ذرا بڑھتا تھا. وَهَذَا بِحُكْمِ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى یہ تو پہلے مقدمے کا کام ہو گیا. پہلے مقدمے نے یہ چیز ثابت کر دی. اچھا اب دوسرا مقدمہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے فَيُوجَدُ بَيْنَهُمَا زِيَادَاتٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ یہ دوسرے مقدمے نے کام دیا کہ ان دو خطین کے درمیان میں زیادات غیر کیونکہ ابعاد غیر متناہیہ ہو گئے تو ہر بعد دوسرے بعد سے زائد ہے بذراعن تو زیادات بھی یہ دوسرے مقدمے نے بتا دیا. سمجھا گئی ہے؟ لہذا ان خطین کے درمیان میں زیادات غیر متناہیہ پائی گئی. ہاں بحکم المقدمۃ الثانیہ وبحکم المقدمۃ الثالثۃ یوجد تلک الزیادات الغیر المتناہیۃ فی بعد واحد. تیسرے مقدمے نے یہ بتایا کہ وہ تمام زیادات غیر متناہیہ ایک بعد میں پائی جائیں گی, آخر میں ایک بعد میں پائی جائیں گی. والبعد المشتمل على الزیادات الغیر المتناہیۃ غیر متناہ اور جو بعد زیادات غیر متناہیہ پر شامل ہو مشتمل ہو محیط ہو وہ خود بعد کیا ہوگا؟ غیر متناہی. فیوجد بین الخطین تو پتہ لگا کہ وہی دو خطین جو ہے ان کے درمیان میں
بعد واحد غیر متناہد، ایک بعد واحد غیر متناہی پایا گیا، حالانکہ محصوراً بین حاصرین، حالانکہ محصور ہے حاصرین، وہ دو خطیں نہیں ہیں، ان کے درمیان میں محصور ہے، تو جو محصور بین الحاصرین ہو وہ غیر متناہی ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ فَثَبَتَ مَدَّعَيْنَاهُ مِنَ الْمُلَازَمَةِ، لہذا ہم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ مقدم طاری میں ملازمہ ہے، تو شیخ کا اعتراض نقل کیا تھا نا، یاد ہے شارح نے، کہتے شیخ کا اعتراض ختم ہو گیا، اس طریقے سے ہم نے تقریر کی ہے اس کی کہ اب شیخ کا اعتراض ختم، لہذا غیر متناہی ابعاد اور غیر متناہی زیادات ایک بعد میں موجود پائی گئی، تو وہ بعد کیا ہوگا؟ غیر متناہی، جو زیادات غیر متناہی پر مشتمل ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر متناہی، حالانکہ محصور بین الحاصرین ہے، تو فرض کیا تھا غیر متناہی، تو لازم آ گیا متناہی، تو غیر متناہی باطل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ فَثَبَتَ مَدَّعَيْنَاهُ مِنَ الْمُلَازَمَةِ وَانْدَفَعَ الْمَنْعُ الْمَذْكُورُ، اور وہ جو شیخ نے منع کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آئی سمجھ میں؟ یہ تو دلیل یہاں تک ہو، تینوں مقدمات بھی دیے اور ہر مقدمے کا فائدہ بھی بتایا اور دلیل بھی تام ہو گئی کہ غیر متناہی باطل ہے۔ اب کہتے ہیں مرزی رحمہ اللہ تعالی کہ یار بظاہر تو یہ دلیل بڑی محنت سے تیار کی گئی ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے 3 مقدمات بنا دیے گئے، پھر ہر مقدمے کے اوپر بنیاد رکھی دلیل کی، تو بڑا اہتمام ہوا ہے اس دلیل کے لیے، لیکن فرماتے ہیں وَفِيهِ نَظَرٌ مِّن وَجْهَيْنِ، اس دلیل میں 2 وجوہ سے میری نظر ہے۔ پہلی وجہ کہ یہ جو تم نے کہا کہ تیسرے مقدمے سے یہ لازم آیا کہ ایک بعد ہمیاں جو مشتمل ہیں زیادات غیر متناہیہ پر، ایک بعد جو مشتمل ہے زیادات غیر متناہیہ پر، وہ موجود ہو گیا، وہ آخری بعد تیسرے مقدمے سے تم نے جو یہ کہا کہ تیسرے مقدمے نے یہ فائدہ دیا کہ آخر میں ایک بعد متحقق ہوا جو مشتمل ہے زیادات غیر متناہی پر، سمجھا گئی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، نہیں لازم آتا، نہیں لازم آتا کہ آخر میں ایک بعد ہو اور وہ زیادات غیر متناہیہ پر مشتمل ہو، نہیں مانتے ہم، نہیں لازم آتا۔ کیوں نہیں لازم آتا؟ کہتے اے میاں تم نے دلیل یہ بنائی کہ 2 کا مجموعہ لے لو ابعاد کا یا 3 کا، تو ہر مجموعہ مافوق والے بعد میں موجود ہے، اسی طرح بناتے رہو بناتے رہو بناتے رہو، تو آخری بعد میں پھر سارے موجود ہوں گے، آخری بعد میں ہر مجموعہ اپنے مافوق میں موجود ہے، ہر مجموعہ اپنے مافوق میں موجود ہے، ہر مجموعہ اپنے مافوق میں موجود ہے، لہذا سارا مجموعہ
سب سے فوق میں سارا مجموعہ موجود ہوگا. کہتے یہ سبق تمہیں کس نے پڑھایا کہ جو حکم افراد کا ہو وہی حکم مجموعے کا بھی ہوتا ہے. یہ ہر مجموعہ جو اپنے مافوق میں موجود ہے یہ افراد ہے. 2 کا مجموعہ، 3 کا مجموعہ، 4 کا مجموعہ، جو بھی لو، ہر 2 کا مجموعہ اپنے مافوق بعد میں موجود ہے. ہاں، 3 کا مجموعہ اپنے مافوق بعد میں موجود ہے، 4 کا مجموعہ اپنے مافوق بعد میں موجود ہے. یہ 2 کا مجموعہ، 3 کا مجموعہ، 4 کا مجموعہ، یہ کیا ہے؟ یہ مجموعات کے افراد ہیں، مجموعہ کے افراد ہیں. تو افراد کا تو یہی حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر فرد مافوق میں موجود ہے. یہ حکم افراد کا ہے. تو کل افرادی کا تو یہ حکم ہے، تو ضرور ہے جو کل افرادی کا حکم ہو وہی کل مجموعی کا بھی ہوگا. اے میاں کہ تم نے یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ ہر مجموعہ اپنے مافوق میں موجود ہے، ہر موجود، لہذا سارا جمع کر کو بھی مافوق میں موجود ہوگا. تو یہ تو تم نے کل مجموعی کا حکم وہی لگا دیا جو کل افرادی کا حکم تھا. جو افراد کے احکام ہوتے ہیں وہ مجموعے کے احکام نہیں ہوتے. اے شیخا مثال دے رہے ہیں میبزی کہ آپ کہتے ہیں یار ہر طالب علم کو 1 روٹی رجا دیتی ہے. ہر طالب علم کو 1 روٹی. تو ہر فرد کا حکم کیا ہوا کہ یشبعہ ھذا الرغیف. یہ 1 روٹی ہر ایک فرد کو رجا دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لنگر میں، ٹھیک ہے یار، لنگر میں کتنی روٹیاں ملتی ہیں؟ 1 طالب علم کو 1 روٹی ملتی ہے، تو رج جاتا ہے کہ نہیں رج جاتا؟ رج جاتا ہے. نہیں رج جاؤ تو پھر اور مانگو. تو ہر فرد کا کیا حکم ہے کہ یہ 1 روٹی اس کو رجا دیتی ہے. لیکن یہ کہو کہ تمام طالب علموں کو 1 روٹی رجا دیتی ہے، تو مجموعے کا بھی یہی حکم ہے. ایسا ہے؟ اور نہ پھر لانگری کو کہیں کہ 1 روٹی بناؤ. تو افراد کا حکم جو ہوتا ہے وہ مجموعے کا حکم نہیں ہوتا شیخا. تو ہو سکتا ہے کہ ہر فرد تو اپنے مافوق میں موجود ہو لیکن مجموعہ ایک میں موجود نہ ہو، کہ مجموعے کا حکم الگ ہوتا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اسی طرح بہت سی مثالیں بنتی ہیں. آپ ایک رضائی لے لیں، ایک رضائی، یہ رضائی جو ہے یہ طالب علموں میں سے ہر ایک طالب علم کو سما سکتا ہے. یہ رضائی اس کے لیے کافی ہے، ہر ایک کے لیے کافی ہے. لیکن یہ کہ سب کے لیے بھی کافی ہے، یہ ایک رضائی. مجموعے کا بھی یہ حکم ہے. نہیں سمجھے ہو؟ تو میاں افراد کا حکم الگ ہوتا ہے، مجموعے کا حکم الگ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا آپ یہ کہیں یار ہر طالب علم، کوئی فرد لے لو طالب علم کا، ہر طالب علم اس کمرے میں سماتا ہے. چھوٹا سا کمرہ ہے ایک طالب علم کے لیے، تو ان میں سے کوئی ایک لے لو، یہ کمرہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ سورے کے مجموعے کے لیے کافی ہے کمرہ. سمجھا گئی ہے؟ لہذا ایسا نہیں ہوتا کہ جو افراد کا حکم ہو وہی مجموعے کا بھی حکم ہو. سمجھا گئی ہے؟ لہذا یہ جو تم نے مقدمہ ثالثہ کی بات کی ہے یہ غلط ہے. ہاں، کہ ایک بعد لازم آ جائے گا جو زیادات غیر متناہی پر مشتمل ہوگا اور وہ ایک ہی بعد ہوگا اور محصور بین الحاصرین ہوگا. کدھر ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟
اور اس کے لیے تم نے دلیل بنیاد رکھی کس پر؟ کہ ہر ایک ایک ما فوق بعد میں موجود ہے، تو وہی ایک ایک ہو سکتا ہے موجود ہے کہ یہ تو افراد ہیں، تو افراد کا حکم الگ ہوتا ہے، مجموعے کا حکم الگ۔ سمجھے وہ بات کو؟ ترجمہ کرو۔ وفیہ نظر من وجہین، پہلی وجہ یہ ہے کہ انہ لا یلزم من المقدمۃ الثالثۃ وجود بعد واحد مشتمل علی تلک الزیادات الغیر المتناہیۃ، ہاں کہ لازم نہیں آتا مقدمہ ثالثہ سے کہ ایسا بعد واحد موجود ہو جائے جو مشتمل ہو انہی زیادات غیر متناہیہ پر، ہاں یہ لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ لأننا لا نسلم، ہم یہ نہیں مانتے کہ انه اذا كان كل جملة من الزیادات الغیر المتناہیۃ فی بعد، کہ ہر مجموعہ ان زیادات غیر متناہیہ میں سے ایک بعد میں موجود ہے، لہذا یجب ان یکون جمیع تلک الزیادات فی بعد، ہاں لہذا واجب ہو جائے گا کہ تمام کا مجموعہ بھی ایک بعد میں ہو، یہ لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ کہتے لجواز اللہ یکون الحکم علی کل واحد، جائز ہے جو حکم ہے کل واحد کا، جائز ہے کہ اللہ یکون حکما علی الکل المجموعی، وہ حکم کل مجموعی کا نہ ہو، جائز ہے۔ فإن كل واحد من افراد الانسان، دیکھو افراد کا حکم الگ بتاتے ہیں کہ ہر واحد افراد انسانیہ میں سے یشبعہ ھذا الرغیف، ہاں اس کو رجا دیتی ہے یہ ایک روٹی، تو بات ٹھیک ہے، ہر واحد کو تو رجا دیتی ہے۔ اسی طرح وھذا الدار، یہ کمرہ، ہر ایک فرد انسانی کو یہ کمرہ کافی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ جمیع افراد انسانیہ کو یہ کمرہ کافی ہے، تو یہ تو غلط ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن والمجموع لیس کذالک، مجموعہ تو ایسا نہیں ہے نا،